بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ سب کے سامنے عاشوراء کے دن، یوم عاشوراء کی فضیلت اور عاشوراء کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثوں کے ساتھ آج آپ کو لے کر چلیں گے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے، کیا یہ رکھنا بدعت ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عاشوراء کے دن جون سا ہے شیعہ لوگوں کے لیے یا جو اس مسلک کے لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوشی مناتے ہیں 10 محرم کے دن۔ ان سب کے بارے میں کیا حقیقت ہے، کیا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، آج آپ کو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو اس چیز کا فرمان بتایا جائے گا۔ تو ناظرین، اس سے پہلے یوم عاشوراء 10 محرم کے دن کی تھوڑی سی فضیلت بتاتے چلیں کہ اس دن کو اللہ نے اتنی فضیلت کیوں دی اور اس دن کی جون سی ہے ہمارے نوافل، ہمارے فرائض اور ہمارا روزہ اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو بہت زیادہ ثواب کیوں عطا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتاتے چلیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول کی گئی تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے باہر نکالا گیا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی جو دی پہاڑ کے ساتھ لگی وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا۔ اور ناظرین، اتنے بڑے بڑے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کسی جون سا ہے مہینہ ہے اس میں رکھ سکتے تھے، اور بھی کسی ماہ میں رکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص چیز صرف محرم میں کیوں رکھی؟ کیونکہ محرم میں سب سے بڑی قربانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی قربانی جون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچی، وہ محرم کا ہی مہینہ تھا اور 10 محرم کا ہی دن تھا، اور یہ اتنا خاص دن کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تن من کو قرآن کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنے نانا جان کی عزت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ناظرین، محرم ایسا لفظ ہے میرے نزدیک، میں یہ سوچتی ہوں کہ محرم کے بارے میں کہ محرم ایک ایسا تعظیماً مہینہ ہے اسلامی جس کی تعظیم کرنا ہم سب پر لازم و مظلوم ہے، ٹھیک ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ماتم کر کے ہی محرم کو منائیں۔ ہم محرم میں اہل بیت کا دکھ کر کر، ان کے دکھ میں شریک ہو کر، ان کو نوافل پیش کر کے، ان کو قرآن کا تحفہ بھیج کر، ان کی قرآن خوانی کروا کر، سبیلیں لگوا کر، اور ان کو بہت سے ایسے طریقے ہیں جن کی مدد سے ان کو سوال ثواب کر کے ہم اس کا ثواب کما سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ عاشوراء کے روزے کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی ملا لیا جائے، اور یہ اس حدیث کا مفہوم کہ 9ویں کے روزہ ملا کر آپ فاسق اور وہ جو اس زمانے کے کافر لوگ روزہ رکھتے تھے ان میں اور ہم میں امتیاز کے لیے یہ حکم فرمایا گیا کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ ملا کر رکھا جائے، جو کہ نہایت ہی بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی اس کا حکم فرمایا اور لوگوں کو بھی اس کا ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ سب سے فضیلت والا دن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ بھی فرمان موجود ہے کہ 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ گناہ جو گناہ صغیرہ ہوں گے، کبیرہ گناہ تب معاف کیے جائیں گے جب اللہ سے معافی مانگی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، محرم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔